بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شرح العقائد پڑھیں گے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ مِنَ الصَّغَائِرِ وَالْكَبَائِرِ مَعَ التَّوْبَةِ أَوْ بِدُونِهَا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے ما دون ذالک، شرک کے علاوہ گناہوں کو، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے، من الصغائر والکبائر، صغائر میں سے اور کبائر میں سے، مع التوبۃ او بدونہا، توبہ کے ساتھ یا توبہ کے بغیر۔ تو اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا اور شرک کے علاوہ گناہوں کو معاف کرتا ہے جس کے لیے چاہے، صغائر ہو کبائر ہو، توبہ کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ خلافا للمعتزلۃ، برخلاف معتزلہ کے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوگا جب تک توبہ نہ کیا ہو، اور ہم کہتے ہیں توبہ کیا ہو یا نہ کیا ہو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ من الصغائر والکبائر مع التوبۃ وبدونہا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ وفی تقریر الحکم، شارح کہتے ہیں اس حکم کے ثابت کرنے میں ملاحظۃ للآیت الدالۃ علی ثبوتہ، ملاحظہ کرنا ہے اس آیت کو جو دلالت کرتی ہے اس کے ثبوت پر۔ کیا معنی؟ یعنی یہ حکم، یہ جو اوپر جو متن ہے کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، واللہ تعالی لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء من الصغائر والکبائر، کہ یہ جو متن ہے یہ قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہے۔ قرآن مجید کی آیت اس حکم پر دلالت کرتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ کو معاف کرتا ہے جس کے لیے چاہے۔ تو یہی کہہ رہے ہیں وفی تقریر الحکم، اور حکم کے ثابت کرنے میں ملاحظۃ للآیت الدالۃ علی ثبوتہ، اس آیت کو ملاحظہ کرنا ہے جو دلالت کرتی ہے علی ثبوتہ، اس حکم کے ثبوت پر۔ والآیات والاحادیث فی ھذا المعنی کثیرۃ، اور آیات اور احادیث فی ھذا المعنی، اس معنی میں، کیا معنی؟ مغفرت کے معنی میں، کثیرۃ بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ دیکھو تو آیات اور احادیث اس معنی میں یعنی مغفرت کے معنی میں کثیرۃ بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، دیکھو مغفرت والا ہے۔ اسی طرح حدیث ہے، حضرت ابن عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں من علم انی لذو قدرت علی مغفرۃ الذنوب غفرت له، کہ جس نے یہ جان لیا کہ میں گناہوں کے معاف کرنے پر قدرت رکھتا ہوں تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے جب تک وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو کہتے ہیں والآیات والاحادیث فی ھذا المعنی، اور آیات اور احادیث اس معنی میں کثیرۃ بہت زیادہ ہے۔ والمعتزلۃ یخصصونھا بالصغائر او بالکبائر المقرونۃ بالتوبۃ، معتزلہ یخصصونھا، وہ ان آیات اور احادیث کو خاص کرتے ہیں بالصغائر، صغائر کے ساتھ، کہ یہ آیات اور احادیث سے جو معافی ہے یہ صغائر اس سے مراد ہے، کہ یہ صغائر معاف ہوں گے، یا وہ کبائر مراد ہے جس کے بعد توبہ کیا ہو، او بالکبائر المقرونۃ بالتوبۃ، یا وہ کبائر، معتزلہ ان آیات کو اور احادیث کو خاص کرتے ہیں صغائر کے ساتھ کہ صغائر معاف ہوں گے، یا وہ کبائر معاف ہوں گے جن کے بعد کیا کیا گیا؟ توبہ کیا گیا، او بالکبائر، یا اس سے وہ کبائر مراد ہے۔ معتزلہ ان آیات اور احادیث کو خاص کرتے ہیں ان کبائر کے ساتھ المقرونۃ بالتوبۃ، جو ملی ہوئی ہو توبہ کے ساتھ۔ وتمسکوا بوجہین، اور وہ دلیل پکڑتے ہیں دو وجہ سے۔ الاول، پہلی دلیل
کہ الآیات والاحادیث الواردۃ فی وعید العصاة، دیکھو معتزلہ کہتے ہیں کہ آیات اور احادیث تمام گناہ گاروں کے وعید میں وارد ہوئی ہے، تمام گناہ گاروں کے وعید میں وارد ہوئی ہے۔ الآیات والاحادیث، آیات اور احادیث الواردۃ جو وارد ہوئی ہے، فی وعید العصاة گناہ گاروں کے، تمام گناہ گاروں کے وعید میں۔ ایک وجہ یہ، اس کا جواب یہ ہے کہ جو آیات جیسے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو قتل کرے مومن کو جان بوجھ کر تو اس کا بدلہ جہنم میں۔ اسی طرح وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بدکار لوگ، فجار لوگ کہاں ہوں گے؟ جہنم میں ہوں گے۔ تو معتزلہ کہتے ہیں کہ آیات اور احادیث جو وارد ہوئی ہے تمام گناہ گاروں کے وعید میں، تو ان کی معافی نہیں ہوگی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم تین جوابات دیں گے۔ ایک یہ کہ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ یہ آیات اور احادیث عام ہے، ہم تسلیم نہیں کرتے، اور دو جوابات تسلیم کرنے پر دیں گے۔ ایک جواب ہے ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ آیات اور احادیث عام ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ آیات اور احادیث جو وارد ہوئی ہے گناہ گاروں کی وعید میں، تو یہ عام نہیں ہے، اس سے اس گناہ گار شخص کو خاص کیا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ مذنب مغفور کو اس سے کیا کیا جائے گا؟ خاص کیا جائے گا، جس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے اس کو خاص کیا جائے گا، تو یہ عام نہیں ہے۔ والجواب، جواب یہ ہے کہ انہا علی تقدیر عمومہا، کہ اگر ان آیات کا عموم فرض بھی کر لیا جائے، پہلے یہ ہے کہ ہم ان آیات اور احادیث کا عموم تسلیم نہیں کرتے، اور اگر بالفرض عموم تسلیم کر بھی لیا جائے تو انما تدل علی الوقوع، تو یہ صرف سزا واقع ہونے پر دلالت کرتی ہے، دون الوجوب، وجوب پر دلالت نہیں کرتی۔ یاد رکھنا معتزلہ کہ ہاں معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ گناہ گار کو سزا دے، عذاب دیں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر واجب ہے۔ تو ہم کہتے ہیں یہ آیات اور احادیث، پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ عام نہیں ہے، ہم تسلیم نہیں کرتے کہ یہ عام ہے، اور اگر چلو تسلیم بھی کر لیں کہ عام ہے تو پھر یہ سزا واقع ہونے پر دلالت کرتی ہے، وجوب پر تو دلالت نہیں کرتی، جبکہ تمہارے ہاں تو یہ ہے کہ اللہ پر واجب ہے۔ دو جوابات ہو گئے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ چلو اگر عموم تسلیم کر بھی لیا جائے تو معافی کے بارے میں بھی تو نصوص زیادہ ہے، وقد کثرت النصوص، کثرت النصوص فی العفو، اور تحقیق معافی کے بارے میں نصوص زیادہ ہے۔ تو اگر ان آیات اور حدیث کو ان کا عموم تسلیم کر لیا جائے کہ تمام گناہ گاروں کو سزا ہوگی، تو پھر معافی کے بارے میں بھی تو نصوص زیادہ ہے، تو پھر ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ وقد کثرت النصوص فی العفو، اور تحقیق نصوص زیادہ ہے فی العفو، معافی کے بارے میں، جیسے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اسی طرح پیچھے جو آیت گزری ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، ویغفر ما دون ذلک، اور اس کے علاوہ کو معاف کرتے ہیں، تو اس کے علاوہ تو صغیرہ بھی آ گئے، کبیرہ بھی آ گئے، اس کے علاوہ کو معاف کرتے ہیں، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے۔ تو نصوص تو معافی کے بارے میں بھی تو زیادہ ہے، پھر اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ تو بس حل یہی نکلتا ہے کہ یہ جو آیات اور احادیث گناہ گاروں کے وعید میں وارد ہوئی، یہ عام نہیں ہے بلکہ خص منہ البعض، اس سے بعض کو کیا کیا گیا ہے؟ خاص کیا گیا ہے۔ وہ کون سا؟ مذنب مغفور۔ تو یہی حل نکلتا ہے وقد کثرت النصوص فی العفو، اور معافی کے بارے میں نصوص زیادہ ہے، تو فیخصص المذنب المغفور، تو مذنب مغفور یعنی وہ گناہگار جس کو معاف کیا جائے اس کو خاص کیا جائے گا عن عمومات الوعید، وعید کے عمومات سے، مذنب مغفور کو کیا کیا جائے گا؟ خاص کیا جائے گا۔ اور بعض اشاعرہ نے یہ جواب دیا ہے کہ گناہ گاروں کے بارے میں جو آیات اور حدیث آئی ہے
گناہ گاروں کے وعید میں جو آیات اور احادیث آئی ہے۔ تو کہتے ہیں وعید میں بعض اشاعرہ نے یہ جواب دیے کہ وعید میں خلاف ورزی یہ تو سخاوت ہے، کرم ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ وعید میں کیا ہو جائے، خلاف ورزی ہو جائے، لیکن وعدے میں خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ تو بعض اشاعرہ نے یہ جواب دیا کہ ان الخلف فی الوعید کرم، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک وعید سنائی ہو گناہ گاروں کو اور بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو کیا کر دے، معاف کر دے، خلاف ورزی کرے کہ کرے، یہ وعید میں خلاف ورزی ہو سکتا ہے کہ ان الخلف فی الوعید، کہ وعید میں خلاف ورزی کرم، یہ تو کرم ہے، سخاوت ہے، یہ تو اچھی بات ہے۔ فیجوز من اللہ تعالیٰ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جائز ہے۔ جیسے ایک بادشاہ کسی مجرم پر سزا نافذ کرے کہ اس کو یہ سزا ملے گی اور بعد میں اس کو معاف کر دے، تو یہ تو اچھی بات ہے، سخاوت ہے، تو یہ ایسا کہ اللہ کی طرف سے بھی ایسا جائز ہے۔ لیکن یہ جو بعض اشاعرہ نے یہ جو جواب دیا ہے، محققین اس جواب کو پسند نہیں کرتے، تو کہتے ہیں والمحققون علی خلافہ، اور محققین اس کے خلاف ہے اس جواب کی، وہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ کیفا، کہتے ہیں یہ خلاف ورزی کیسے صحیح ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں تبدیلی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ما یبدل القول لدی، کہ قول بات تبدیل نہیں کی جاتی، فیصلہ تبدیل نہیں کیا جاتا، لدی میرے پاس، تو اس لیے محققین اس جواب کو پسند نہیں کرتے۔ والمحققون علی خلافہ، اور محققین اس جواب کے خلاف ہے۔ کیفا، ای کیف یصح الخلف، یعنی یہ خلاف ورزی کیسے صحیح ہو سکتا ہے، وہو تبدیل للقول، حالانکہ وہ تو قول کو کیا کرنا ہے، تبدیل کرنا ہے۔ وقد قال اللہ تعالی، اور تحقیق اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں، ما یبدل القول لدی، کہ قول تبدیل نہیں کیا جاتا، فیصلہ تبدیل نہیں کیا جاتا میرے پاس۔ تو کیفا ای کیف یصح الخلف، یعنی یہ خلاف ورزی کیسے صحیح ہو سکتا ہے، یا کیف لا یکون المحققون علی خلافہ، محققین کیسے اس جواب کے خلاف نہیں ہوں گے، حالانکہ یہ تو قول کو تبدیل کرنا ہے، تو اس لیے محققین اس جواب کو پسند نہیں کرتے۔ الثانی، دوسری دلیل، دیکھو یہ جو معتزلہ ہے آپ نے پڑھ لیا، وتمسکوا بوجہین، انہوں نے دو وجہ سے دلیل پکڑی ہے۔ الاول، پہلی دلیل کیا تھی کہ آیات اور حدیث جو گناہ گاروں کے وعید میں وارد ہوئی ہے وہ عام ہے، اور اب دوسری وجہ کہ الثانی، اب دیکھو معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ کہتے ہو کہ گناہ گاروں کی معافی ہو سکتی ہے، کہہ رہے تم لوگ جب یہ کہتے ہو کہ گناہ گاروں کو معاف کیا جا سکتا ہے، تو گناہ گار آدمی کو جب یہ معلوم ہوگا کہ اسے سزا نہیں دی جائے گی اس کے گناہ پر، تو یہ تو اس گناہ گار کو اس کے گناہ پر مضبوط کرنا ہے، وہ تو اور گناہ کرے گا جب اس کو پتہ چلے گا کہ مجھے تو سزا نہیں ہوگا۔ اور غیر مذنب کو، یعنی جو گناہ کرتا ہی نہیں ہے، تو وہ بھی گناہ کرنا شروع کرے گا، اس کو گناہ پر آمادہ کرنا ہے، اور یہ پھر ارسال رسول کے حکمت کے منافی ہے۔ پھر گناہ گار کو جب یہ معلوم ہوگا کہ اسے سزا نہیں دی جائے گی اس کے گناہ پر، تو یہ تو اس کو گناہ پر مضبوط کرنا ہے، اور غیر مذنب کو، یعنی غیر گناہ گار شخص کو جو گناہ نہ کرتا ہو، اس کو گناہ پر آمادہ کرنا ہے، ابارنا ہے، تو یہ تو ارسال رسول کے حکمت کے منافی ہے، رسول بھیجنے کی حکمت کے منافی ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے رسول دنیا میں اس لیے بھیجے تھے کہ وہ لوگوں کو سیدھا راستہ بتائے، اور یہ بتائے کہ یہ کام گناہ کے ہیں، یہ کام نیکیوں کے ہیں، یہ اچھے کام کرو گے جنت میں جاؤ گے، اور یہ برے کام کرو گے جہنم میں جاؤ گے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مذنب گناہگار شخص کو اس کے گناہ پر سزا نہیں دی جائے گی، تو وہ تو پھر گناہ میں اور مضبوط ہوگا، اور مزید گناہ میں آگے بڑھے گا، اور غیر مذنب تو گناہ شروع کر دے گا، یہ تو اس کو غیر مذنب کو آمادہ کرنا ہے گناہ پر، تو یہ تو ارسال رسول کی حکمت کے کیا ہو گیا، منافی ہو گیا۔ رسول تو آئے تھے کہ ان کو منع کر دیں، اور تو یہ تو پھر ارسال رسول کی حکمت کے کیا ہو گیا، منافی ہو گیا۔ تو جواب پہلے سنو، الثانی،
دوسری دلیل کہ ان المذنب کہ گناہگار شخص اذا علم جب وہ جانے گا انه لا يعاقب کہ اسے سزا نہیں دی جائے گی علی ذنبہ اس کے گناہ پر کان ذلک تقریرا له تو یہ تو اس کو مضبوط کرنا ہے علی الذنب گناہ پر واغراء للغیر علیہ اور ابھارنا ہے آمادہ کرنا ہے للغیر غیر کو یعنی غیر مذنب کو ابھارنا ہے علیہ اس گناہ پر تو جو گناہ نہیں کرے گا وہ بھی پھر شروع ہو جائے گا تو وہذا ینافی حکمت ارسال الرسول اور یہ تو ارسال رسول کے حکمت کے منافی ہے رسول تو آئے تھے کہ لوگوں کو گناہوں سے منع کر دیں تو جب اس کو یہ پتہ چلے گا کہ گناہ گار کو سزا نہیں دی جائے گی اس کے گناہ پر تو مزید گناہ کرے گا جواب یہ ہے کہ ہم نے تو صرف معافی کی امکان کی بات کی ہے ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا اور شرک کے علاوہ کو معاف کرتا ہے جس کے لیے چاہے معاف کر دے اور جس کے لیے چاہے معاف نہ کر دے تو یہ تو معافی کا ایک جواز ہے ایک امکان ہے تو صرف معافی کا جواز امکان یہ تو عذاب نہ ہونے کے گمان کو بھی ثابت نہیں کرتا یقین تو دور کی بات ہے کہ یقین ہو جائے کہ یقینی طور پر گناہگار کو سزا نہیں ہوگی اور گناہگار شخص کے گناہ معاف کیے جائیں گے یہ تو صرف معافی کا ایک امکان ہے تو امکان تو گمان کو ثابت نہیں کرتا سزا نہ ہونے کے گمان کو ثابت نہیں کرتا یقین تو دور کی بات ہے جواب یہ ہے کہ ان مجرد جواز العفو کہ صرف معافی کا جواز لا یوجب ظن عدم العقاب یہ ثابت نہیں کرتا عذاب نہ ہونے کے گمان کو فضلا عن العلم جائے کہ علم یقین کو ثابت کرے یقین ثابت کرنا دور کی بات ہے تو گمان کو بھی ثابت نہیں کرتا عذاب نہ ہونے کے کیفا اور گمان کو کیسے ثابت کر سکتا ہے کیفا گمان کو کیسے ثابت کر سکتا ہے والعموم الواردۃ اور وہ عام نصوص جو وارد ہوئی ہے فی الوعید وعید کے بارے میں المقرونۃ جو عام نصوص ملی ہوئی ہے بغایت من التحدید انتہائی ڈرانے کے ساتھ انتہائی دھمکانے کے ساتھ ترجح جانب الوقوع وہ ترجیح دے گی سزا واقع ہونے کی جانب کو نسبت کرتے ہوئے الی کل واحد گناہگاروں میں سے ہر ایک کی طرف وکفا بھی زجرن اور کافی ہے یہ ڈانٹ کے لیے گناہوں سے باز رکھنے کے لیے یہ بات کافی ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو معافی کی امکان کی بات کی کہ صرف معافی کا امکان ہے تو یہ تو عذاب نہ ہونے کے گمان کو ثابت نہیں کرتا یقین تو دور کی بات ہے اور اس کے علاوہ وہ عام نصوص جو گناہگاروں کے وعید کے بارے میں وارد ہوئی ہے اور جو ملی ہوئی ہے انتہائی ڈرانے پر تو وہ سزا واقع ہونے کی جانب کو کیا ترجیح دیتی ہے گناہگاروں میں سے ہر ایک کی طرف نسبت کرتے ہوئے جیسے پیچھے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا اور شرک کے علاوہ کو معاف کرتا ہے جس کے لیے چاہے معاف کریں اور جس کے لیے چاہے معاف نہ کر دے اس کو کیا دے سزا دے اسی طرح وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ بدکار لوگ کہاں ہوں گے جہنم میں ہوں گے تو گناہگاروں کے بارے میں جو وعید آئی ہے جو ملی ہوئی ہے انتہائی ڈرانے پر دیکھو یہ آیات انتہائی ڈرانے پر مشتمل ہے کہ گناہگار کہاں ہوں گے جہنم میں ہوں گے فجار جہنم میں ہوں گے جس کے لیے چاہے معاف کرے اور جس کے لیے چاہے معاف نہ کر دے تو یہ وعید جو انتہائی ڈرانے پر مشتمل ہے تو یہ سزا واقع ہونے کی جانب کو ترجیح دیتی ہے گناہگاروں میں سے ہر ایک کی طرف نسبت کرتے ہوئے اور یہی بات دھمکانے کے لیے ڈانٹ کے لیے اور گناہوں سے باز رکھنے کے لیے کافی ہے وکفا بھی زجرن اور کافی ہے یہ باز رکھنے کے لیے بس آج کے لیے اتنا ہی اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ